کیا آپ کسی ایسے علاقے میں رہنا پسند کریں گے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچ پائے، اور اگر پہنچے بھی تو بے حد کم؟ ناظرین، زمین کے ٹیمپریچر کی وجہ سے ہی یہاں پہ انسانی زندگی کا قیام ممکن ہے، کیونکہ باقی پلینٹس یا تو بہت سرد ہیں اور یا بہت گرم۔ زمین پر بھی ہر جگہ ٹیمپریچر ایک جیسا نہیں ہے۔ زمین پر بھی کچھ علاقے بے حد گرم ہیں اور کچھ بے حد سرد۔ جو علاقے ایکویٹر کے قریب ہیں وہ گرم ہیں، اور اگر آپ بھی کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں رہائش اختیار کر لیں، تو رکیے، اپنے خیال کو عمل کی گاڑی پہ بٹھانے سے پہلے یہ جان لیں کہ سرد علاقوں میں بھی زندگی گزارنا اتنا آسان ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ معلومات جاننے کے بعد آپ اپنے خیال پر نظر ثانی کر لیں۔ رشیا کے سائبیرین ریجن میں ایک گاؤں ہے جس کا نام اویمیاکون ہے، اور یہ دنیا کا سب سے سرد ترین علاقہ ہے، اور یہاں کے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے میں رہ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کے حیرت ضرور ہوگی کہ اس گاؤں میں عام دنوں میں ٹیمپریچر -50 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک فوٹوگرافر اموس چیپل نے جب اس گاؤں کا وزٹ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب میں پہلی بار -47 ڈگریز میں باہر نکلا تو میں ایک باریک پتلون پہنے ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھنڈ میرے پیروں سے چمٹ رہی ہے اور میرے ہونٹ آپس میں چپک گئے ہیں اور پھٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے کیمرے کی فوکس اور زوم رنگ بھی جم رہی تھی۔ یہاں اس قدر سردی ہوتی ہے کہ ہر طرف برف ہی برف دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہاں پہ رہنے والے لوگ گرینری دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ نارمل ٹیمپریچر میں رہنے والے لوگ ٹیمپریچر کے مائنس میں جاتے ہی گھروں سے نکلنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ اس قدر سرد موسم میں کس طرح زندہ ہیں، اور وہ بھی ایسا سرد موسم کہ آپ کے آنکھوں کی پلکیں تک جم جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1920s میں یہاں آبادی نہیں تھی، بلکہ صرف خانہ بدوش لوگ یہاں موسم بہار میں رکتے تھے۔ پھر سوویت حکومت نے اسے پرماننٹ آبادی میں تبدیل کر دیا۔ یہ گاؤں ماسکو سے 7000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں شدید سردی کی وجہ سے سمندر سے بے حد دوری ہے، اور سورج کی روشنی یہاں دسمبر میں صرف 3 گھنٹے کے لیے دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ جون میں یہی دورانیہ 3 گھنٹے سے لے کے 21 گھنٹے تک کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر گھر ایسے تعمیر کیے جاتے ہیں جو سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور صرف گھر ہی نہیں، یہاں گاڑیوں کے لیے بھی اسپیشل قسم کے کورز استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ الیکٹریکلی ہیٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تو آپ کی گاڑی باہر یوں ہی کھڑی رہے گی تو صبح تک اس کا انجن آئل جم جائے گا اور آپ اس گاڑی کو کبھی بھی دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس صورتوں میں 2 ہی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں کہ یا تو اس کو الیکٹریکلی ہیٹڈ کور سے ڈھانپا جائے، اور یا تو گاڑی کا انجن ساری رات چلتا رہے تاکہ آپ اس کو کل اٹھ کے دوبارہ استعمال کر سکیں۔ ناظرین، انجن آئل کے بارے میں جاننے کے بعد شاید آپ اس بات پہ آسانی سے یقین کر سکیں کہ یہاں پر مچھلیاں سڑک کے کنارے رکھ کر بیچی جاتی ہیں اور وہ مہینوں خراب نہیں ہوتی، جبکہ کسی بھی ریفریجریٹر کا استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہوا کا ٹیمپریچر اس قدر ٹھنڈا ہے کہ وہ مچھلیوں کو خراب ہونے نہیں دیتا۔ لیکن اگر آپ کے کوئی جسم کا حصہ کپڑوں سے باہر رہ جائے تو آپ فروسٹ بائٹ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ فروسٹ بائٹ یعنی آپ کے جسم کے اس حصے میں خون کی روانگی رک جائے گی اور آپ تا عمر کے لیے اپنے اس حصے کو کھو سکتے ہیں۔ ایک جرنلسٹ جو اس جگہ کو کور کرنے کے لیے گئے تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے چند منٹ کے لیے اپنے ہاتھ کیمرہ آپریٹ کرنے کے لیے نکالے تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید آج میں اپنے ہاتھ کھو دوں گا اور کبھی بھی دوبارہ انہیں استعمال نہیں کر سکوں گا۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سارا دن سڑک پہ کھڑے ہو کے مچھلیاں اور باقی ساز و سامان فروخت کرتے ہیں، تو شاید انہوں نے اپنے آپ کو اس ماحول کے حساب سے ڈھال لیا ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں سکول بھی -52 ڈگری سینٹی گریڈ تک کھلے رہتے ہیں۔ یہ جگہ اپنے منفرد ٹیمپریچر کی وجہ سے ٹورسٹ سپاٹ بھی بنی ہوئی ہے۔ وزٹرز کو ٹیمپریچر سے آگاہ رکھنے کے لیے یہاں پر ایک الیکٹریکل تھرمامیٹر بھی لگایا گیا تھا جو کہ 2018 میں ٹوٹ گیا۔
साइबेरियन टाइम्स के मुताबिक वो थर्मामीटर इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सका और टेम्परेचर के -62 डिग्रीज पर जाते ही फट गया। नाज़रीन, यहाँ की मुश्किल ज़िंदगी के बावजूद हर साल यहाँ बहुत से टूरिस्ट इस जगह की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं और अपनी पलकों के जमने तक की परवाह नहीं करते। लेकिन ये भी सच है कि बहुत लंबा अरसा इस जगह पे रहना उनके लिए कोई आसान तजर्बा नहीं होता। ये जगह एडवेंचर के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं वो तो यहाँ रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे? बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।